أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی آیتوں میں قتل کے بارے میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو منافق ہے اور جو تمہارے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں اور غداری کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ جہاں کہیں تمہارے ہاتھ آ جائے انہیں قتل کر سکتے ہو. اللہ نے ان کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے، ایسے منافقوں کو جو غداری کریں مسلمانوں کے ساتھ اور بدعہدی کریں، عہد شکنی کریں. یہاں اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں کچھ باتیں واضح فرمائی ہیں، قتل کے بارے میں مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں. پہلی بات تو اللہ یہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ إِن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا. وَمَا كَانَ ما نافیہ ہے، یہاں پہ کسی بھی مومن کے لائق نہیں یہ بات إِن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے. کسی مسلمان کو قتل کرنے کی مکمل طور پہ ممانعت اور حرمت آ گئی کہ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی مسلمان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو قتل کرے، کیونکہ آگے قتل کا کفارہ اور دیت وغیرہ کے احکام ہیں. لہذا مومن کے معاملے میں یہاں پہ مسائل اور احکام دیے ہیں. ویسے تو قتل کافر کو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے کفر کی وجہ سے، یا مشرک کو بھی اس کے شرک کی وجہ سے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج شکنی جو ہے وہ ہے جرم، غداری جو ہے اصل وہ جرم ہے جہاں پچھلی آیتوں میں اللہ نے اجازت دی کا منافقوں کو قتل کرنے کی. ان کا اصل جرم نفاق نہیں ہے یا ان کا کفر نہیں ہے یا ان کا شرک نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنا، آج شکنی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ ہے جرم جس کی وجہ سے منافقوں کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے. ایک تو قتل خطا ہے اور ایک قتل عمد ہے. دونوں کے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مسائل واضح فرمائے ہیں، اور مسائل واضح فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشارہ فرما دی کہ قتل تو ویسے کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی مومن کسی دوسرے کو قتل کرے. لیکن اگر قتل ہو جاتا ہے یا کوئی قتل کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کے مسائل اور احکام کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں الا خطأ، مگر یہ کہ خطا سے قتل ہو جائے. خطا سے قتل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا. مثال کے طور پہ آدمی کسی جانور کا شکار کر رہا ہے اور تیر اس سے مارا جانور کو، لیکن لگ گیا وہ آدمی کو. اب اس کی نیت یا ارادہ تو نہیں تھا آدمی کو مارنے کا، لیکن لگ گیا غلطی سے، یہ ہے قتل خطا. یا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ گاڑی ریورس کرتے ہوئے پیچھے کوئی آدمی آ جائے یا بچہ ہو اور وہ قتل ہو جائے تو یہ بھی قتل خطا میں شمار ہوگا، قتل عمد نہیں ہے. یہ بھی ایسی ہی دوسری صورتیں جن میں انسان کی نیت نہ ہو قتل کرنے کی لیکن غلطی سے ہو جائے، وہ ہے قتل خطا. اور یہ ایسے نازل کرنے کا باب بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے. الیاس بن ابی ربی ابو جہل کے ماں جائے بھائی تھے. اب دونوں کے اپنے اپنے نصیب. ایک تو آخر دم تک اسلام کا کٹر دشمن رہا، اللہ واللہ کے رسول کا دشمن رہا، اور دوسرا جو ماں جایا بھائی تھا وہ سابقون الاولون میں شامل ہے. مکہ کا جو ابتدائی دور تھا اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی اسلام قبول کرنے کی، مسلمان ہو گیا وہ. ایک ابو جہل کا بھائی باپ کی طرف سے تھا، اس کا نام تھا سلمہ بن حشام. اس کا اپنا نام عمر بن حشام تھا. سلمہ بن حشام بھی مسلمان ہو گیا جو باپ کی طرف سے بھائی تھے ابو جہل کے، اور جو ماں کی طرف سے بھائی تھے عیاش بن ابو ربی وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور دونوں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. ابو جو سلمہ بن حشام تھے اس کو تو ہجرت پہ جانے سے پہلے ہی بعد میں ہجرت کی انہوں نے،
لیکن ہجرت پہ جانے سے پہلے ہی اس کو پکڑ لیا کافروں نے، ابو جہل نے، اور جیل میں ڈال دیا، قید کر دیا، کمرے میں بند کر دیا۔ عیاش بن ابو ربی جو تھے، انہوں نے پہلے حبشہ کی ہجرت کی، اور جب یہ بات مشہور ہوئی کہ آپس میں صلح ہو گئی ہے مسلمانوں کی اور کافروں کی، حبشہ سے واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد پتا چلا کہ بات تو غلط تھی، افواہ تھی وہ، لہذا عیاش بن ابی ربی جو ہے یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اس بات کی ابو جہل کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا اس نے روکا بھی ہجرت کرنے سے، اور جب مسلمان ہوئے تب بھی بڑا اس نے روکا اسلام لانے سے۔ جب مدینہ چلے گیا تو ابو جہل خود لینے کے لیے گیا اپنے ماں جائے بھائی کو، جا کے اسے اپنی ماں کا واسطہ دیا، کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے کہ ہماری ماں جو ہے وہ تم سے بڑا پیار کرتی ہے، تم پہ جان چھڑکتی ہے، اور تمہاری ماں جو ہے اس نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک میں اپنے بیٹے کو دیکھوں گی نہیں یا بیٹا میرے پاس نہیں آئے گا میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، کھاؤں پیوں گی کچھ نہیں، اپنے سر میں تیل نہیں لگاؤں گی، نہاؤں گی نہیں، لہذا تم ماں کی خاطر ایک دفعہ چلے جاؤ اور پھر بے شک وہاں سے واپس آ جانا۔ حضرت عیاش جو تھے وہ ابو جہل کی باتوں میں آ گیا، اور ظاہر ہے معاملہ جب ماں کا ہو تو کچھ نہ کچھ انسان کا دل نرم پا ہی جاتا ہے۔ جب اسے قسمیں وسمیں دی ابو جہل نے بھائی اپنے کو تو وہ آمادہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا تو حضرت عمر نے حضرت عیاش کو نصیحت کی، کہنے لگے کہ مجھے ابو جہل کی باتوں سے دھوکہ اور فریب نظر آ رہا ہے، تم اس کی باتوں میں بالکل نہ آؤ، ماں تمہاری نے واقعی اسے قسم کھائی ہے، دھوپ میں بیٹھی ہے، مکے کی چلچلاتی دھوپ میں جب بیٹھے گی 2 دن تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، خود بخود وہ سائے میں چلی جائے گی، کھانا بھی کھائے گی، نہائے دھوئے گی بھی، سب کچھ کرے گی، لیکن جو کچھ تمہیں یہ کہہ رہا ہے مجھے اس سے فریب اور دھوکے کی بو آ رہی ہے۔ حضرت عیاش جو تھے وہ ایک دیر بنا چکے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں جاتا ہوں پھر واپس آ جاؤں گا، لیکن بات وہی ہوئی جو حضرت عمر کی ذہن میں آئی تھی۔ عیاش جب وہاں مکہ پہنچے تو جاتے ہی ابو جہل نے ان کے ہاتھ کو باندھ دیے اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے جہاں پہلے سلمہ بن ہشام کو قید کیا ہوا تھا اسی کمرے میں ان کو بند کر دیا، قید کر دیا دونوں کو۔ ایک تیسرا ساتھی ان کا اور بھی تھا، ولید بن ولید، خالد بن ولید کا بھائی۔ خالد بن ولید جو ہے وہ تو فتح مکہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، لیکن یہ جو تھے ولید بن ولید اس کے بھائی، یہ مکی دور میں ہی سابقون الاولون میں سے تھے، ان کو بھی اسی طرح کفار مکہ سزائیں دیتے تھے اور ان کو بھی ان دونوں کے ساتھ جیل میں ڈالا ہوا تھا۔ بیڑیاں تینوں کو ڈال دی اور تینوں کو ظلم و ستم کرتے، تنگ کرتے ان کو۔ ولید بن ولید نے ایک دن کوشش کی اپنی جو بیڑیاں تھیں ان کو کسی نہ کسی طرح توڑ لیا اور چپکے سے مدینہ بھاگ گیا۔ مدینہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ کیا حال ہے شام کا اور سلمہ کا اور عیاش کا، تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ان پہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں ہاتھوں میں اور کھانے پینے کے لیے کوئی جو دیتے نہیں ہیں اور ان پہ بڑا ظلم و ستم کرتے ہیں، زور کو کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا اس بات کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے آدمی جو میرے لیے مکہ جائے اور جا کے عیاش کو اور سلمہ کو کافروں کی جیل سے رہا کروا کے لائے۔ ولید بن ولید جو تھے یہ چونکہ وہ سارے معاملے سے واقف تھے، ولید کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں جاتا ہوں اور جا کے ان کو کوشش کرتا ہوں رہا کرانے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا فلاں مکہ کا لوہار ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، تم جا کے اس کے پاس ٹھہرنا اور اس سے مدد لینا اس معاملے میں۔ حضرت ولید گئے مکہ میں اور اسی آدمی کے پاس ٹھہرے جا کے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ دیا تھا، اور کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اب کہاں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ اس لوہار نے یہ بات بتائی کہ جب سے تم فرار ہوئے ہو یہاں سے
جب سے وہ ایک جگہ پہ نہیں رکھتے ان دونوں کو، بلکہ ان کی جو جیل ہے یا قید خانہ وہ گاہ گاہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی کہیں رکھتے ہیں کبھی کہیں رکھتے ہیں، ایک جگہ پہ نہیں ہے وہ۔ اب ولید بن ولید اس تال میں لگے رہے کہ کسی طرح مجھے ان دونوں کی قید کا پتہ چلے کہاں وہ قید کیے گئے ہیں۔ ولید بن ولید کہتے ہیں کہ ایک روز میں ایسے ہی بازار میں کھڑا تھا اور تجسس کر رہا تھا کہ کیسے پتہ کیا جائے۔ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پہ کچھ کھانا وانا رکھ کے کہیں جا رہی ہے۔ میں ایسے ہی اسے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ وہ تمہیں پتہ نہیں کہ دو آدمی بے دین ہو گئے ہیں، سلمہ اور عیاش، تو میں ان کو کھانا دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ وہ حضرت ولی نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ہوا، اس کو بظاہر پتہ نہیں چلنے دیا، لیکن اس کی نظر بچا کے اس کا تعاقب کیا اور دیکھتے رہے کہ یہ عورت کہاں جاتی ہے، کون سے گھر میں کھانا لے کے جاتی ہے۔ دیکھ لیا تو رات کے وقت دیوار پھاند کے اس مکان میں داخل ہوئے حضرت ولی، اور پھر ان سے جانے سے پہلے ولید نے لوہار سے پوچھ لیا کہ بھائی ان کے ہاتھوں پاؤں میں اگر بیڑیاں ہوں تو وہ کیسے توڑنی ہے۔ اس لوہار نے طریقہ بتا دیا کہ یہ اوزار لے جاؤ ساتھ، اور اس طریقے سے اگر تمہیں وہ مل جائے تو ان کی بیڑیاں تم توڑ سکتے ہو۔ حضرت ولید گئے اور دیوار پھاندی، جا کے اندر ان دونوں آدمیوں کی بیڑیاں توڑی اور دونوں کو فرار کیا، خود بھی اور دونوں ایک اونٹی کے بیٹھ کے چلے گئے۔ اور کافروں کو پتا اس وقت چلا جب وہ کافی سفر کر چکے تھے، ان کا تعاقب کرنا ممکن نہیں تھا۔ بہت سے جو تعاقب کھایا انہوں نے۔ یہ جو زمانہ تھا جس میں یہ دونوں قید تھے، عیاش بھی اور سلمہ بھی، اس زمانے میں ابو جہل اور ان کے ساتھ ایک دوسرا آدمی تھا حارث بن یزید۔ ان دونوں نے بے ظلم کیے ان آدمیوں پہ۔ حارث بن یزید جو ہے یہ بعد میں مسلمان ہو کے خود ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ یہ حارث بن یزید مدینہ جا چکے تھے اور یہ جو قیدی تھے یہ بعد میں پہنچے۔ ایک روز انہیں یہ پتہ نہیں تھا عیاش کو کہ حارث جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے اور مسلمان ہو کے مدینہ آیا ہے۔ ایک دن حضرت عیاش ایسی بازار میں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا حارث بن یزید کو، انہوں نے کہا یہ تو کافر آدمی ہے، یہ ظلم کرتا رہا ہمارے اوپر، اور یہ تو مکہ میں تھا، یہ یہاں مدینے میں کیسے آ گیا؟ حضرت عیاش نے اسے دیکھ کے تو قتل کر دیا۔ وہ پرانا زمانہ یاد آ گیا جو ظلم کیے ہوئے تھے حارث نے، تو انتقامی جذبے سے قتل کر دیا اس کو، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ اب یہ بھی قتل عمد نہیں ہے، قتل خطا ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر تم سے قتل خطا ہو جائے تو پھر اس کا تم کس طرح تلافی کر سکتے، پھر اس کے کیا احکام ہیں۔ یہ تو شان نزول ہے اس آیت کے نازل ہونے کا۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اگر تم سے قتل خطا ہو جائے، من قتل مومنا، جو آدمی قتل کر دے کسی مومن آدمی کو خطا کے ساتھ، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، پہلی بات تو یہ کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ یہ ہے کفارہ اس کے گناہ کا، جو قتل خطا ہوا اس کا۔ اللہ کے حکم کی جو نافرمانی ہوئی، جو حقوق اللہ میں تقصیر ہوئی، اس کی تلافی یوں ہے کہ قاتل جو ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ اب اس بارے میں بہت سی مفسرین نے وضاحتیں کی ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ جس غلام کو قتل کیا جائے وہ مومن ہونا چاہیے، کافر نہ ہو، اس لیے کہ قتل مومن کا ہوا ہے اور مومن کے قتل کی ہی تلافی کرنی ہے، لہذا جس غلام کو آزاد کیا جائے وہ مومن ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وہ غلام خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ کفایت کرتا ہے، اس حکم میں دونوں شامل ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تیسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ وہ جو غلام ہے سالم الاعضاء ہونا چاہیے، اس کے اعضاء پورے ہونے چاہیے،
حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب ایک آدمی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے ہر عذر کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہر عذر جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے. اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس غلام کو آزاد کیا جائے وہ صحیح سالم ہونا چاہیے, معذور نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھی بات یہ لکھی ہے کہ یہ کیونکہ کفارہ ہے اس کے گناہ کا, حقوق اللہ میں جو تقصیر ہوئی, اللہ کے جو حکم کی نافرمانی ہوئی اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. لہذا یہ جو غلام آزاد کرنا ہے مکمل طور پہ ذمہ داری ہے قاتل کی. قاتل اپنی جیب سے یہ کام کرے, اس کے اپنے ذاتی جو یہ بوجھ اس کو ذاتی طور پہ اٹھانا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ نہیں اٹھا سکتا تو پھر اس کے خاندان والے یا اس کے اعزاء و اقارب یا دوست احباب وہ مل کے کرے. لیکن حکم یہ ہے کہ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو اس کا بوجھ پورے کا پورا کو اٹھائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو دیت کا مسئلہ ہے اس کا پورا بوجھ شریعت نے قاتل پہ نہیں ڈالا. دیت کا پورا بوجھ جو ہے وہ شریعت نے قاتل پہ نہیں ڈالا. وہ مسئلہ آگے آئے گا. اس آیت کے آخر میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے, کیونکہ احکام جو ہے وہ سارے اللہ نے بیان فرمانے کے بعد اس کا حکم دیا ہے, لیکن اس کا تعلق اسی بات سے ہے کہ اگر ایک آدمی غلام آزاد نہیں کر سکتا اور اس کو استطاعت نہیں ہے تو وہ پھر اس کا متبادل شریعت نے کیا بتایا ہے. اس کا متبادل یہ ہے کہ وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے. اس کا متبادل یہ ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے جس میں انقطاع واقع نہ ہو. اگر بلا شرعی عذر اس میں سلسلہ ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ نئے سرے سے روزے شروع کرنے پڑیں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ روزے جو ہیں وہ مسلسل ہونے چاہیے, الا یہ کہ پھر واقعی کوئی شرعی عذر ہو جائے. یہ مسئلہ تو ہو گیا اس کے حقوق اللہ میں تفسیر کا کہ ایک غلام اس کو آزاد کرنا ہے کپڑے خطا کے. دوسری بات یہ بدیت مسلمت الی اہلہ, دیت مسلمت الی اہلہ کہ دیت ادا کرے اس کے ورثاء کو, اہلہ. اب دیت کتنی ہے اس کے بارے میں یہ وضاحت تو موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت آدمی کی, مومن آدمی کی 100 اونٹ جو ہے وہ بحال رکھی. بیسر سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں, اور اس کی ابتدا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے, طویل واقعہ ہے کہ عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کسی معاملے میں, ان کو مدد کی ضرورت پڑی اپنے خاندان کے لوگوں سے. خاندان کے لوگوں نے بار وجہ سے عبد المطلب کی مدد کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ خاندان والے تو بعض اوقات مدد کرتے ہیں, بعض اوقات نہیں کرتے. اپنی اولاد ہو تو وہ تو بہرحال اپنے باپ کے ساتھ ہوتی ہے, ساتھ دیتی ہے باپ کا. عبد المطلب نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو ان میں سے ایک بیٹا میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. جب عبداللہ پیدا ہوئے تو عبد المطلب کے 10 بیٹے پورے ہو گئے, اور نظر میں یہ بات بھی تھی کہ جب وہ بیٹے میرے دفاع کے قابل ہو جائیں گے, مطلب یہ کہ اس جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں گے, تو پھر ان میں سے ایک بیٹا میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. عبداللہ جب جوان ہوئے تو عبد المطلب نے اپنی نظر پوری کرنی چاہیے. نظر پوری کرنے کے لیے انہوں نے پورا ڈالا تو عبداللہ کے نظر پورا نکل آیا. اب عبداللہ کے نظر پورا نکلا تو قریش کے بعض لوگوں نے عبد المطلب کو, خاص طور پہ ان کی جو ماں تھی عبداللہ کی, وہ بنو مخزوم سے تھی, جس قبیلے سے ابو جہل ہے, اسی قبیلے سے بنو مخزوم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی تھیں وہ بنو مخزوم قبیلے سے تھی, ابو جہل کے قبیلے سے. اس قبیلے کے لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ عبداللہ کو قربان نہ کیا جائے. عبد المطلب کہنے لگے کہ پھر مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں کس بچے کی قربانی دوں. انہوں نے کہا کہ کسی کاہن سے پوچھو.
کاہن سے مشورہ کیا تو کاہن نے یہ بتایا کہ تم ایسے کرو کہ جتنے دیت ہے نا ایک آدمی کی، اتنے اونٹ ایک کاغذ پہ لکھو اور دوسرے پہ عبداللہ کا نام لکھو اور دونوں میں قرعہ ڈالو، اور جب تک اونٹوں کے نام قرعہ نہیں نکلتا جب تک 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے رہو۔ پہلی مرتبہ 10 اونٹ لکھے اور عبداللہ کا نام لکھا، عبداللہ کا نام نکلا قربانی کے لیے۔ دوسری دفعہ 20 اونٹ لکھے، عبداللہ کا نام لکھا، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ تیسری دفعہ 30 اونٹ لکھے، عبداللہ کا نام لکھا، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ جب 100 اونٹ لکھے گئے تو عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نام نکلا۔ اب پہلے 100 اونٹ یہ جو قرعہ ڈالنا تھا، اس واقعہ سے پہلے آدمی کی دیت جو تھی زمانہ جاہلیت میں وہ 10 اونٹ ہی تھی جتنی کاہن نے بتائی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے بھی لوگوں نے یہ طے کر دیا کہ چونکہ عبداللہ کے معاملے میں 100 اونٹوں کا قرعہ نکلا ہے، لہذا آئندہ آدمی کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہی رہے گی۔ اس واقعے کے بعد کفار نے بھی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ مقرر کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پرانے زمانے کی دیت مقرر کی ہوئی تھی اس کو تبدیل نہیں فرمایا، اسی دیت کو بحال رکھا۔ لہذا دیت جو ہے مومن کے قتل خطا کی وہ 100 اونٹ ہی ہے اب بھی۔ ہاں البتہ اس کی قیمت میں کمی بیشی کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اونٹوں کی قیمت زیادہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیت کی جو رقم تھی وہ بڑھا دی۔ مطلب یہ کہ اونٹ بھی دیے جا سکتے ہیں دیت میں، اور اونٹوں کے علاوہ اونٹوں کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، اور وہی معاملات بھی ہے کہ اونٹوں کی جتنی بھی قیمت بنے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، یا جس زمانے میں بھی ضرورت پیش آئے، اونٹوں کی 100 اونٹ کی قیمت جو ہے وہ ہے دیت۔ یہ تو ہوگی دو باتیں۔ پہلی بات جو ہے وہ گردے غلام آزاد کرانا، اور وہ ہے حقوق اللہ کی تقسیم کا کفارہ۔ یہ جو دیت کی ادائیگی ہے یہ حقوق العباد میں جو کوتاہی ہوئی، حقوق العباد میں جو غفلت ہوئی، یہ اس کی تلافی ہے کہ 100 اونٹ جو ہے وہ اس کو دے، کس کو دے؟ مقتول کے۔ یہ دیت تقسیم ہونی ہے جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے، کسی ایک آدمی کو نہیں ملے گی۔ یہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، والد ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں۔ اب والد کو کسی نے قتل کر دیا، اب جو دیت ہے جو ملے گی وہ اس کی اولاد جتنی بھی ہے ان سب میں تقسیم ہوگی، وہ سارے ورثاء ہیں اس دیت کے۔ جس طرح باپ کی وراثت تقسیم ہوگی اسی طرح وہ دیت جو ہے وہ بھی تقسیم ہوگی اولاد میں یا جو بھی ورثاء ہے۔ اور پھر ان ورثاء میں سے اگر کوئی دیت معاف کرنا چاہے تو وہ اپنا حصہ معاف کر سکتا ہے، پوری دیت معاف نہیں کر سکے گا، الا یہ کہ سارے کے سارے ورثاء جو ہیں وہ متفق ہو جائے کہ ہم اس کی دیت معاف کرتے ہیں۔ اگر 4 بھائی ہیں مقتول کے بیٹے، چاروں کو چاروں اگر اتفاق کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم دیت معاف کرتے ہیں تو پھر تو معاف ہو جائے گی ساری کی ساری۔ لیکن اگر ان میں سے 2 بھائی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو لینی ہے، تو وہ 2 بھائی اپنے حصے کی لیں گے، جو 2 بھائی معاف کرنے والے ہیں ان کی وہ معاف سمجھی جائے گی، یا اگر ایک معاف کرتا ہے تو ایک بھائی کا حصہ معاف سمجھا جائے گا، باقی جو معاف نہیں کرتے وہ لی جائے گی۔ اور وہ جو تیسری قسم ہے اس کا بھی آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری بات کا بھی ذکر فرما دیا، الا ان یصدقوا، دیت دینی ہے ورثاء کو، الا مگر یہ یصدقوا کہ اس مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ صدقہ کر دیں۔ صدقہ کرنے سے مراد معاف کرنا۔ اگر مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ دیت معاف کر دیتے ہیں تو شریعت نے اس کی بھی گنجائش رکھی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں باتیں ہو گئیں۔ ایک تو غلام آزاد کرنا قتل خطا میں، مومن آدمی جب قتل ہو جائے تو پہلی بات یہ کہ وہ
گردن آزاد کرے، غلام آزاد کرے، اور اگر استطاعت نہیں رکھتا تو اس کا متبادل جو ہے وہ 2 مہینے کے روزے ہے مسلسل رکھنا، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیت ادا کرے، 100 اونٹ ہے۔ تیسری بات یہ ہوگی کہ اگر مقتول کے ورثاء صدقہ کرنا چاہیں، معاف کرنا چاہیں، تو شریعت نے وہ راستہ بھی رکھا ہے، وہ معاف کر دیں تو پھر دیت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے 3 باتیں قتل خطا میں۔ آگے پھر ایک اور صورت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ تو معاملہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ مومن آدمی جو قتل ہوا ہے وہ اسی ملک میں رہتا ہے، مسلمان ملک میں، اسلامی ریاست کے تھے دونوں آدمی، قاتل بھی اور مقتول بھی، قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں اسلامی ملک کے رہنے والے ہیں، ان کے بارے میں ہے یہ حکم۔ لیکن اگر ایک آدمی جو قاتل ہے وہ اسلامی ملک کا رہنے والا مسلمان ہے اور جو مقتول تھا وہ کسی دوسرے ملک کافر ملک کا رہنے والا تھا جس کی دشمنی ہے اس اسلامی ملک سے، جس کی دشمنی ہے یا برف جنگ ہے یا دار الحرب کا رہنے والا ہو مومن آدمی دوسرا۔ بعض مفسرین نے اگرچہ اختلاف کیا ہے کہ مقتول جو ہے اس کے بارے میں وہ مومن ہو یا نہ ہو، لیکن جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ معاملہ مومن مقتول کا زیر بات اللہ تعالیٰ نے لایا ہے کہ مومن آدمی جو ہے اس کے مقتول ہونے کی صورت میں کیا احکام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ لہذا مسئلہ یہی ہے کہ اگر مقتول جو ہے دارالحرب کا رہنے والا ہو اور قاتل جو ہے وہ اسلامی ملک کا رہنے والا ہو تو پھر حکم کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، ان کان اگر ہو وہ کون؟ مقتول۔ ان کان اگر ہو مقتول من قوم ایسی قوم سے عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے، جس سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے، جس سے تم برسر جنگ ہو، دارالحرب کا رہنے والا ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ لیکن ہو وہ مومن، کون؟ مقتول ہے، وہ دارالحرب کا رہنے والا ہے، ایسی قوم سے ہے، ایسے ملک سے ہے جس سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے، لیکن ہے وہ بھی مومن۔ اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک گردن کا آزاد کرنا، ایک غلام کا آزاد کرنا اس پہ آئے گا، کس پہ؟ قاتل پہ۔ قاتل پہ کفارہ ہے ایک غلام کو آزاد کرنے کا، دیت نہیں ہے۔ یہاں فرق اللہ نے ڈالا ہے کہ اس کے خون کی قیمت جو ہے کم کیوں ڈالی اللہ نے؟ اس کو ہجرت کرنی چاہیے تھی۔ یہ معاملہ جو ہے بڑا اہم ہے، ہجرت والا۔ مسلمانوں میں رہنا اور کافروں میں رہنا زمین و آسمان کا فرق ہے اس میں۔ اگر کافر ملکوں میں فی الواقع کوئی آدمی دین کی دعوت کے اعتبار سے جا کے قیام کرتا ہے تو پھر اس کی تو گنجائش ہے۔ دین کی مصلحت کے لیے، دین کے فائدے کے لیے کافروں کے درمیان جا کے رہنا، اس میں تو یقیناً ضرورت ہے وہ، اور وہ کرنا چاہیے کام مسلمانوں کو، اس کے لیے جانے میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی خاطر، اپنے آرام اور سکون اور آسائش کی خاطر، زیادہ تنہاؤں کی خاطر اور ہیومن رائٹس کی خاطر اور اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے دین اور ایمان کو ضائع کرنے والی ہیں۔ دین کے لیے کوئی جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن دنیا کے لیے جو جاتا ہے تو پھر اس کا بڑا فرق رکھا ہے اسلام نے کہ اسے ہجرت کرنی چاہیے تھی۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اسے ہجرت کیوں نہیں کی کافروں کے ملک سے، اس لیے اس کو دیت نہیں دی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ، ویسے اس کی ایک اور وجہ بھی بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ کیونکہ وہ کافروں کے ملک میں رہ رہا ہے، ممکن ہے اس کے جو ورثاء ہے وہ کافر ہو،
لہذا کافروں کو ویسے ہی وہ وارث نہیں بن سکتے مومن کے. لیکن اصل وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک آدمی مومن ہے تو زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ اس کے والدین یا ورثاء بھی مومن ہی ہوں گے. اس لیے زیادہ بات جو ہے وہ یہی قابل قبول لگتی ہے کہ اصل وجہ اس کو دیت ادا نہ کرنے کی وہ اس کا ہجرت نہ کرنا ہے کافروں کے ملک سے. البتہ اس بات کی بھی علماء نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر کوئی قانونی مجبوریاں ایسی ہوں جس کی وجہ سے کوئی آدمی دارالحرب سے یا کافروں کے ملک سے دوسرے ملک میں جانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو جہاں پہ انسان کی استطاعت جواب دے دے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکام یا شریعت کے احکام جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں اس کی استطاعت کے مطابق. لیکن استطاعت کا فیصلہ جو ہے وہ انسان نے نہیں کرنا ہے, استطاعت کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ نے کرنا ہے. اللہ واقعی اس بات کی گواہی دے دے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ لکھا جائے کہ ہاں یہ واقعی آدمی مجبور تھا جب ہجرت واجب تھی مسلمانوں پہ, جب تو ذوالبجادین کا کو پتا ہے کہ کس طرح وہ 2 ٹاٹ کے کپڑے لے کے مکہ سے مدینہ رخصت ہو گئے. اس لیے استطاعت کا معاملہ جو ہے جہاں کہیں بھی ہو, خواہ وہ ہجرت کا معاملہ ہو یا عورت کے اکیلے سفر کرنے کا معاملہ ہو یا حلال و حرام کے معاملات ہو جن میں خنزیر کھانے کی اجازت دی گئی ہے یا تصویر کا معاملہ ہو, جو بھی ہے اس میں استطاعت کا فیصلہ جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا بلکہ اللہ نے کرنا ہے کہ فی الواقع یہ مجبور تھا یا نہیں تھا یہ کام کرنے کے لیے. آگے پھر ایک تیسری قسم بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی دارالحرب میں نہیں ہے بلکہ دارالکفر میں ہے. دارالکفر میں ہے اور دارالکفر جو ہے اس کا معاہدہ ہے امن کا اس مسلمان ملک کے ساتھ. دارالکفر کا امن کا معاہدہ ہے اس کے ساتھ. دوسرا جو پہلی صورت تھی وہ تھی دارالحرب کی کہ اس کے ساتھ امن کا معاہدہ نہیں تھا, اس کے ساتھ دشمنی ہے, اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے. اب تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے امکان اگر وہ ہو مقتول من قوم ایسی قوم سے بینکم و بینہم تمہارے درمیان اور ان کے درمیان, تمہارے درمیان سے مراد مسلمان, تمہارے سے مراد مسلمان اور ہم سے مراد کفار. وہ قوم وہ ملک جس سے مقتول ہے جس میں مومن قتل کر دیا گیا ہے. وبینہم میثاق معاہدہ ہے امن کا کہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے, اتنے سال تک ہم آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے, جنگ نہیں ہوگی ہمارے درمیان, امن کا معاملہ ہے. اب اس میں چونکہ معاہدہ ہے امن کا, اسلام جو ہے وہ امن کے معاہدوں کو اس کا بہت زیادہ پاسداری کرتا ہے, بدامنی پیدا نہیں کرنا چاہتا اسلام. ان کے امن کے معاہدے کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ نے یہ حکم دیا فدیۃ مسلمۃ, اس کی بھی دیت ہے. جو مومن آدمی دارالکفر میں رہ رہا ہے جس کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے اس کی بھی پوری دیت ادا کرنی ہے الی اہلہ, اس کے ورثاء کو. بتحریر رقبۃ مؤمنۃ, اور ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے جس طرح اسلامی ریاست میں ہے. اسلامی ریاست کا اور دارالکفر کا جس کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے ان دونوں کے احکام ایک جیسے. دیت بھی ادا کرنی ہوگی مومن کی اور قاتل کو غلام بھی آزاد کرنا ہوگا. فمن لم یجد, اور جو شخص یہ نہ پا سکے, کیا نہ پا سکے, تحریر و رقبۃ مؤمنۃ, اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے. غلام آزاد کرنے کی بات کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں فمن لم یجد, جو آدمی غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ غلام جو ہے آزاد کرنا یہ مکمل طور پہ ذمہ داری کس کی ہے؟ قاتل کی. غلام آزاد کرنے کی ذمہ داری مکمل طور پہ قاتل کی ہے.
اور اس بات کا امکان ہے کہ قاتل جو ہے استطاعت نہ رکھتا ہو، اس صورت میں حکم یہ ہے کہ قاتل پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور جو اس میں اللہ کی جناب میں یا حقوق اللہ میں جو تقصیر ہوئی، جو غلطی ہوئی، جو خطا ہوئی، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب دیت کے آگے اللہ فرماتے ہیں فصیام شہرین، جو آدمی غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ صیام شہرین، 2 مہینے کے روزے متتابعین، متتابعین کہ میں نے پے در پے آگے پیچھے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے۔ توبۃ من اللہ، یہ ہے طریقہ اللہ کے حضور توبہ کرنے کا۔ اللہ کے حضور توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قاتل جو ہے وہ غلام کو آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے تو 2 مہینے کے روزے رکھے مسلسل۔ اور دوسری بات یہ کہ جو حقوق العباد میں زیادتی ہوئی اس سے، اس کے لیے وہ دیت ادا کرے۔ دیت ادا کرنے کے معاملے میں وضاحت یہ ہے کہ جس طرح دیت لینے والے ایک آدمی نہیں ہوگا بلکہ سارے ورثاء ہوں گے جو وراثت سے حصہ حاصل کرتے ہیں۔ دیت لینے والے وراثت میں جو حصہ لینے والے ہیں ان سب کو دیت ملتی ہے۔ اسی طرح جب دیت ادا کرنی ہوگی، ادا کیسے کرنی ہے؟ قاتل نے جب دیت ادا کرنی ہے تو دیت کے معاملے میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ عاقلہ جو ہے پوری کی پوری وہ سارے کے سارے دیت مل کے ادا کریں۔ عقل کا معنی کیا ہے؟ عقل کا معنی ہے روکنا۔ عقل کا معنی، چونکہ عقل جو ہے یہ انسان کو گناہوں سے جو اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اوقال جو ہے یہ عقل سے ہے۔ اوقال کیوں کہتے ہیں اس رسی کو؟ وہ بھاگنے سے روکتی ہے اونٹ کو بھاگنے سے روکتی ہے، اس لیے اس کو اوقال کہتے ہیں۔ عقل جو ہے یہ انسان کو گناہوں سے برائیوں سے بچنے سے روکتی ہے، اس لیے اسے عقل کہتے ہیں۔ عاقلہ جو ہے وہ افراد ہیں قاتل کے جن پہ واجب تھا کہ وہ اس کو روکتے قتل سے۔ جو ورثاء ہے، یہ اسلام جو ہے نا یہ اجتماعی نظام ہے، یہ انفرادی نظام نہیں ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی جس سے قتل کیا ہے، ان پہ واجب تھا کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرتے آدمی کو، اس کا قانون پسند شہری بناتے اس کو، نیک آدمی اور صالح آدمی بناتے اس کو، لیکن ان سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، لہذا اب یہ ایک طرح سے جرمانہ ہے ان سارے افراد پہ جو اس کے رشتہ دار ہیں، آبائی رشتہ دار ہیں۔ آبائی رشتہ دار جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے عاقلہ کہلاتے ہیں، اور ان سب پہ یہ واجب ہے کہ وہ اپنے جو قاتل ہے اس کی دیت میں شریک ہو۔ جس طرح دیت وصول کرنے میں سارے ورثاء شریک ہیں، اسی طرح دیت ادا کرنے میں بھی جو اس کے آبائی رشتہ دار ہوں گے ان کو شرکت کرنی پڑے گی، وہ کریں گے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے شریعت نے ان کو جو ورثاء ہیں ان کو عاقلہ کہا ہے۔ عاقلہ کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ یہ واجب تھا کہ وہ اس طرح کی تعلیم و تربیت کرتے اس کی کہ وہ قتل کرنے سے باہر رہتا، قتل نہ کرتا وہ، لیکن اب وہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی اچھی تربیت نہیں کی، لہذا وہ سارے اس جرمانے کو بھرے مل کے، تاکہ آئندہ ان کے خاندان سے کوئی ایسا بدتمیز پھر نہ اٹھے جو کوئی یہ جرم دوبارہ کرے۔ ان سب کو یہ جرم میں اس جرمانے میں شریک ہونا چاہیے
تاکہ آئندہ وہ صحیح معنوں میں اپنے خاندان میں آکڑا بن کے رہیں اور اپنے لوگوں کو گناہوں سے یا قتل سے یا ان چیزوں سے روکتے رہیں۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ ایک پورے معاشرے کا نظام ہے، اور جیسے جیسے ذمہ داری بڑھتی ہے ویسے ویسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ باپ جو ہے اس کی ذمہ داری پورے گھر کی ہے، خاندان کا جو سربراہ ہے، دادا ہے یا پردادا ہے یا اور کسی وجہ سے کوئی چودھری صاحب بن گیا ہے اپنے خاندان کے، ان پہ واجب ہے کہ پورے خاندان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے اور پورے خاندان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ اسی طرح جیسے جیسے انسان کے اختیارات بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دائرہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ لہذا دیت کی ادائیگی کا معاملہ جو ہے اس کو شریعت نے پوری آکڑا پہ ڈالا ہے کہ سارے جو ہے وہ اس جرم کو محسوس کرتے ہوئے اور اپنی کوتاہی اور اپنی غفلت کو محسوس کرتے ہوئے اس کو حصہ ڈالیں۔ البتہ جو غلام کی آزادی ہے وہ اسی پہ واجب ہے قاتل سے، اسی لیے اگر وہ اس کی استطاعت نہ ہو تو اس کا دوسرا آپشن بھی بتا دیا، اس کی دوسری صورت بھی بتا دی کہ اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اس کو اس کی جگہ پہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے چاہیے۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ کا طریقہ ہے اللہ کا بتایا ہوا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو احکام دے رہے ہیں ان میں بڑی حکمت ہے۔ یہ جو آکڑا کو سب کو شریک کر دیا، آپ دیکھیے کتنی حکمت ہے۔ اگر پھر واقعی اس پہ عمل کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورے خاندان کو کنٹرول کرنے کا نظام ہے یہ کہ کیوں گناہ ہوا ہمارے خاندان میں، آئندہ اس قبیلے میں یا ہمارے خاندان سے یا ہماری برادری سے ایسا گناہ نہیں ہونا چاہیے، آئندہ روکا جائے لوگوں کو، آئندہ لوگوں کی پکڑ کی جائے، روک ٹوک کی جائے ان کو، اور ان کو بتایا جائے یا ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے کہ اس طرح کے گناہ نہیں ہونے چاہیے ہمارے خاندان میں یا ہماری برادری میں۔ آگے پھر یہ تو احکام تھے قتل خطا کے بارے میں، غلطی سے جو قتل ہو گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے قتل عمد کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ قتل عمد یہ ہے کہ انسان ایسے آلے سے کسی انسان پہ حملہ کرے، کوشش کرے قتل کرنے کی، جس سے عادتاً انسان قتل ہو جاتا ہے۔ تلوار سے انسان حملہ آور ہو، بندوق سے حملہ آور ہو، یا تیر مارے، یا اور پتھر پھینک کے مارنے کی کوشش کرے، جس سے یہ بات یقینی ہو کہ وہ فی الواقع قتل ہی کرنا چاہتا تھا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کو متعمداً، جان بوجھ کے عمداً قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ، اس کا بدلہ یہ ہے جہنم خالداً فیہا، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ بہرحال یہاں علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ خالداً کا لفظ جو ہے کفار اور مشرکین کے لیے بھی آیا ہے، لیکن قاتل کے لیے خالداً کا لفظ جو آیا ہے یہ طویل مدت کے لیے ہے، اس لیے کہ دوسری احادیث میں یہ بات وضاحت سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا، کلمہ پڑا ہوگا جس نے، بالآخر کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ کو جہنم سے نکال لیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خالدن ہے یہ طویل مدت کے لیے ہے کہ قاتل جو ہے وہ سب سے زیادہ لمبا عرصہ جہنم میں گزارے گا۔ باقی کبائر کے مقابلے میں قتل کا کبیرہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی سزا جو ہے یہ طویل مدت ہے۔ کبیرہ گناہوں کے معاملے میں قتل کے علاوہ باقی کسی اور گناہ کے لیے خالدن کا لفظ نہیں آیا سوائے کفر اور شرک، اور وہ جو خالدن ہے وہ تو عبدالآباد کا ہے، اس میں تو جہنمی کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن قتل کا جو خالدن ہے یہ طویل مدت کا ہے، لیکن اس کے جہنم سے کبھی نہ کبھی نکلنے کی امید ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رائے برابر ایمان والا جو ہے وہ بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ آگے دوسری بات یہ فرمائی وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پہ اللہ کا غضب ہے۔
اللہ سخت غصے ہیں اس پہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو خود اپنی جان لینے کا اجازت نہیں دی، اس اپنی جان کے بھی ہم مالک نہیں ہیں۔ ایک آدمی نے تلوار سے خودکشی کر لی، لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا نیک تھا، بڑا جہاد کیا اس نے، اتنے کافروں کے خلاف اس نے مارا ان کو، تو یہ جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جہنمی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے خودکشی کی، اس آدمی نے مجھ سے سبقت لینے کی کوشش کی، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ جو وقت میں نے اس کا لکھا تھا اس وقت سے پہلے اس نے اپنے آپ کو مار لیا۔ اس اپنی جان کو بھی ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یا اپنی جان بھی لینے کا ہمیں اختیار نہیں اللہ نے دیا، شریعت نے دیا۔ خدا کے کسی دوسرے کی جان لی جائے، اس لیے جس آدمی کی جان کوئی لیتا ہے خالدن فیہا تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا سخت غصہ بھی ہوگا اس پہ، بلعنہ، اللہ کی لعنت۔ یہ تیسری بات ہو گئی، ہمیشہ کی جہنم، اللہ کا غصہ، بلعنہ، اور اللہ کی لعنت۔ لعنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ جس طرح شیطان اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، رجیم ہے وہ، ملعون ہے وہ، اسی طرح قاتل جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور پھر چوتھی بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جہنم گئے اس کے لیے عذاب عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ حالانکہ جہنم کی آگ کا عذاب جو ہے وہی بڑا عظیم ہے، وہی عظیم ہے، وہی بہت بڑا عذاب ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب عظیم ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق مل کے کسی ایک آدمی کو قتل کر دے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو میں الٹے منہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ ساری مخلوق، زمین کی مخلوق میں تو جنات اور انسان شامل ہیں، اور آسمان کی مخلوق میں فرشتے شامل ہیں۔ گویا ایک مومن آدمی کے قتل میں اگر سارے آسمانوں کے فرشتے شامل ہو جائیں اور زمین کے سارے مومن بھی اور سارے کافر یا مشرک یا نیک اور بد یا جتنی بھی مخلوق ہے ساری کی ساری ایک مومن کو قتل کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دوں گا اگر وہ اس قتل میں شریک ہو تو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا یہ۔ یمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں قتل کیا کسی نے بچے کو، عورت نے اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے آشنا کے ساتھ مل کے اپنی جو سوتن تھی اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس میں ایک اس کا غلام بھی شامل تھا، وہ عورت بھی شامل تھی، آشنا بھی شامل تھا اور ایک چوتھا آدمی بھی شامل تھا، 4 آدمی شامل تھے۔ جو یمن کا گورنر تھا اس نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ امیر المومنین یہ قتل ہوا ہے بچے کا اور اس میں یہ 4 افراد شریک ہیں، اس کا کیسے فیصلہ کریں مقدمے کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس بچے کے قتل میں یمن کے سارے لوگ شامل ہوتے تو میں سب کو قتل کرا دیتا، یہ 4 آدمی جو ہیں ان کو قتل کیا جائے۔ ایک بچے کے قتل میں جس میں 4 آدمی شریک تھے، چاروں کو قتل کروا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل میں جتنے بھی آدمی شریک ہوں گے وہ سارے کے سارے برابر گنہگار ہوں گے۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کر دینا جو ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ 2 مومن آدمی ایک دوسرے پہ جب حملہ آور ہوتے ہیں تو فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جو مقتول ہے وہ تو جو قاتل ہے وہ تو جہنمی ہے ہی،
مقتول کیوں جہنمی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اسی لیے تلوار لے کے نکلا تھا کہ اس کو قتل کرے. دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے تھے تعصب کی وجہ سے، اپنے غلط کسی بات کی حمایت کی وجہ سے. لیکن انسان جب اپنے دفاع میں لڑتا ہے اور وہ قتل ہو رہا ہے تو وہ جہنمی نہیں ہے، اپنے دفاع میں لڑنا. لیکن وہ بات ہے تعصب کی اور باطل کی حمایت کرتے ہوئے اگر دو آدمی لڑتے ہیں اور دونوں قتل، ایک قتل ہوتا ہے دوسرا قاتل ہے، دونوں جہنمی. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جب انسان قتل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد نیکی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. قتل جو کر لیتا ہے اس کے لیے پھر نیک عمل کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو مال رغبت دلاتا ہے قتل کرنے کی، ویسے حصہ نہیں لیتا. فرمایا کہ ایک بات سے، ایک کلمے سے کسی کو قتل کی رغبت دلاتا ہے یا اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے ایک کلمہ کہہ کے، تو فرمایا کہ قیامت کے اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے قتل کا. اب یہ تو ہماری بدبختی کیا کہنا چاہیے، بلکہ سیدھا سیدھا اللہ کا عذاب ہے کہ روزانہ 30-40 آدمی جو ہے، وہ اسلامی ریاست ہے جی، اسلامی ملک ہے، روزانہ 30-40 آدمی جو ہے کلنگ ٹارگیٹ میں مرتے. مارنے والے بھی مسلمان ہیں، مرنے والے بھی مسلمان ہیں، حکومت بھی خیال سے اسلامی ہے. اور سب کو پتہ بھی ہے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے. قاتلوں کا سب کو پتہ ہے. اپنی اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے، اپنی اپنی حکومتیں قائم رکھنے کے لیے اپنے جو قاتل ہیں ان کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے. ایسے ملک میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، ضربہ کا معنی ضربہ کا معنی مارنا بھی ہے اور ضربہ کا معنی بیان کرنا بھی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا بیان کرنا، اور ضربہ کا معنی چلنا بھی ہے. یہاں ضربہ کا معنی چلنا ہے. اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم جہاد کے لیے نکلو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، مراد ہے جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ. جب اس مقصد کے لیے تم چلو، فتبینوا، تو کسی کو قتل کرنے سے پہلے تحقیق کر لو. فتبینوا، تحقیق کرو. ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن، اس شخص کو، القا الیکم السلام، جو آدمی جہاد میں تم نکلے ہو، آگے کوئی ناواقف آدمی آ گیا، اس نے تمہیں السلام علیکم کہہ دیا، تو فرمایا کہ اب اس کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ سلام جو ہے یہ تو مومن کا شعار ہے، اہل ایمان کا طریقہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل اس لیے فرمائی کہ 2 3 4 ایسے واقعات ہوئے جس میں قتل اس طرح سے ہو گیا کہ آگے آدمی نے السلام علیکم کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اور صحابی نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو محض دھوکہ دینے کے لیے، بچنے کے لیے یا پناہ لینے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے یا السلام علیکم کہہ رہا ہے، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. اسامہ بن زید کا واقعہ بڑا معروف ہے. حالانکہ وہ جنگ کی حالت میں تھے اور دوران جنگ آدمی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کے باوجود اسامہ نے قتل کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اظہار ناراضی فرمایا کہ اسامہ تم نے اس آدمی کو قتل کر دیا جس نے کلمہ پڑھا تھا، اور جب قیامت کے دن یہ کلمہ تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا تم کیا کرو گے؟ اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے میں نے دل میں تمنا کی کہ کاش میں آج کے بعد مسلمان ہوا ہوتا تاکہ اتنی ناراضی نہ مجھے دیکھنی پڑتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ایسے ہی اور واقعہ ہوا کہ صحابہ کرام کا لشکر کسی لشکر جا رہا تھا، راستے بنو سلیم کے آدمی تھا، بکریاں چلا رہا تھا اور اس نے السلام علیکم کہا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ دھوکہ دے رہا ہے، پناہ لینے کے لیے ایسی بات کر رہا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، بکریاں وغیرہ اس کی اپنے قبضے میں لے لی مال غنیمت کے طور پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بہت زیادہ مذمت فرمائی، اور ایسے ہی بعض واقعات اور بھی ہوئے، کیونکہ معاملہ ایسا تھا کہ ابھی اسلامی ریاست پوری تو بنی نہیں تھی، قبائل میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، اور اس طرح کی بدگمانی ہو جاتی تھی یا غلط فہمی ہو جاتی تھی۔ اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی آدمی تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تو پھر یا تو تم تحقیق کرو پوری یا پھر اس پہ اعتماد کرو۔ قتل کرنے سے پہلے، ایک جان لینے سے پہلے اس کا تعلق بھی دراصل پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ مومن کی جان کتنی قیمتی ہے، ایسے بلا بلا قتل نہ کر دو اسے۔ جب اس نے السلام علیکم کہا ہے یا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کا جو ظاہری معاملہ ہے اسی پہ تمہیں رہنا چاہیے، اسی پہ تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس قریب میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر کیا بات ہے یا دل سے یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، اور تو تحقیق کر لو قتل کرنے سے پہلے، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو آدمی تمہیں السلام علیکم کہتا ہے اسے یہ ہرگز نہ کہو لست مؤمنا کہ تو مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو۔ یہ تو واقعات ایسے ہوئے جس میں مال غنیمت بھی حاصل ہوا قتل کرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس طرف ہے کہ تم دنیا کا مال غنیمت جو ہے وہ حاصل کرنے کی نیت سے اس کو قتل نہ کرو۔ فعند اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ تعالیٰ کے لیے مال غنیمت بہت ہے دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے، اللہ کہیں اور سے تمہیں مال دلا دے گا، لیکن مال کے لالچ میں آ کے ایسا نہ کرو کہ بغیر تحقیق کے کسی کو قتل کر ڈالو۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دوسروں کے دلوں کے حال جو ہے ان کا معاملہ انسان کو اللہ پہ رہنے دینا چاہیے، ہمیں ظاہر پہ فیصلے کرنے چاہیے۔ جو آدمی قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جنت اور دوزخ پہ ایمان ہے اس کا، آخرت پہ ایمان ہے اس کے بارے میں بلا وجہ اس پہ فتوے لگاتے رہنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو، ایک مومن آدمی دوسرے مومن کو کافر کہتا ہے، اگر تو وہ مخاطب جو ہے وہ فی الواقع کافر ہے تو کافر ہے وہ، اگر وہ کافر نہیں ہے تو جو کہنے والا ہے وہ کافر بن جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسے کافر کہا گیا ہے وہ کافر ہے یا نہیں یہ تو معاملہ اب اللہ جانتا ہے، لیکن جو کافر کہنے والا ہے وہ تو اللہ کے رسول کی زبان سے کافر بن گیا۔ جو کافر کہنے والا ہے وہ تو اللہ کے رسول کی زبان سے کافر بن گیا۔ یہ فتوے لگانے اور دوسروں کو مشرک کہنا، دوسروں کو کافر کہنا، اس سے باز آ جانا چاہیے۔ یہ بڑی سنگین بات ہے اور بڑی خطرے والی بات ہے، اپنے ایمان اور دین کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ ہاں الا یہ کہ کسی سے پھر واقعی کفر کا اظہار ہو جائے، بالکل وہی ظاہر والی بات ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی حدود اللہ جو ہے یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اب یہ بات اس کی زبان سے جب نکل گئی اس کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ مرتد ہے، اس کے ابتداء میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے۔ جس کا کفر ظاہر ہو جائے، جس کا شرک ظاہر ہو جائے، ایک آدمی کو آپ نے دیکھ لیا کہ قبر کے اوپر جا کے وہ سجدہ کر رہا ہے، اپنا ماتھا ٹکا رہا ہے، یا کسی پیر کے آگے جا کے اپنا ماتھا اسے ٹکا دیا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک کر رہا ہے تو یہ درست ہے۔
لیکن جب تک دیکھا نہیں ہے، جب تک علم نہیں ہے، جب تک اس طرح کی بات کہنا، تب تک اس طرح کی بات جو ہے زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، وہ اپنے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک کنتم من قبل، اور یہ بات پچھلی بات سے بھی زیادہ اہم ہے۔ کذالک کنتم، کیا معنی کذالک کنتم؟ یہی حالت پہلے تمہاری تھی۔ کذالک کنتم من قبل، کچھ عرصہ پہلے تمہاری بھی یہی حالت تھی کہ تم نے اپنے دین کو چھپایا ہوا تھا۔ کتنے لوگ تھے مکہ میں جو دل سے مسلمان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدر کے موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض لوگ ایسے ہیں بدر میں کافروں کی طرف سے آئے ہوئے جنہیں مجبور کر کے لایا گیا ہے، وہ آنا نہیں چاہتے تھے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ دل سے مسلمان ہیں لیکن وہاں سے آنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، بعض مجبوریوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ اب اگر اسی طرح کوئی اور آدمی جو ہے اس نے کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی دیہات میں آج تک اپنے دین کو چھپایا ہوا تھا، اور تمہارے سامنے دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا، السلام علیکم کہہ دیا، تمہیں دیکھ کے اس کا حوصلہ بڑھ گیا کہ مسلمان ہیں، ان کے سامنے مجھے اپنے دین کا اظہار کر دینا چاہیے، اب تم نے اسے غیر مسلم سمجھ کے یا دھوکہ فریب دینے والا سمجھ کے قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو بھی دیکھو ذرا، ایک وقت تم پہ بھی تھا کہ تم بھی اپنے دین کو چھپایا ہوا تھا۔ جب تک حضرت عمر ایمان نہیں لائے، جب تک تو سارے لوگوں نے ایمان چھپایا ہوا تھا، پر ابو ذر غفاری ایمان لائے، یا رسول اللہ میں جا کے حرم میں کہنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ میں ابھی نہ کہنا جا کے، ابھی تو ان کو پتہ نہیں ہے۔ آدمی باہر سے آیا، آ کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، ایمان لے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں جا کے اپنی قوم کو کہتا ہوں، فرمایا نہ ابھی نہ کہنا، فرمایا جب کہنے کا موقع ہوگا، جب میں تمہیں بلاؤں گا، جب تمہیں میں نصیحتیں کروں گا، ہدایت دوں گا، پھر جا کے دعوت دینا۔ ابھی ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ابھی تو ہم ایمان اپنے چھپائے ہوئے، نمازیں بھی چھپا کے پڑھتے ہیں۔ بڑی حکمت کی بات ہے اور بڑی کام کی بات ہے۔ بعض لوگ ہم بھی بڑے اضطراب میں پڑ جاتے ہیں، بڑی الجھن میں پڑ جاتے ہیں، اچھا جی فلاں درس میں آتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، اتنی دیر سے آ رہا ہے۔ تو آپ کو اگر اللہ نے توفیق دے دی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم پہ بھی ایک وقت ایسا گزرا ہوا ہے۔ اپنی ماں کی پیٹ سے تو متقی بن کے کوئی بھی نہیں نکلا، نمازی یا پرہیزگار بن کے کوئی بھی نہیں نکلا، یہ تو ایک مسلسل پروسیس ہے اور یہ سالوں لیتا ہے۔ آپ کو یہاں ماحول ایسا میسر آ گیا، آپ کا عقیدہ صحیح ہو گیا، آپ کے اللہ نے اعمال صحیح کر دیے، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے بچے پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی چٹکی بجاتے ہی آپ جیسے ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کی تربیت کریں، ان کی تعلیم دیں، ان کو سمجھائیں باتیں، جس طرح ایسا آپ نے لیا ہے اس طرح ایسا ان کو بھی دے۔ آپ نے اگر 5 سال 6 سال یہاں رہ کے تعلیم حاصل کر لی، تربیت حاصل کر لی، دین سیکھ لیا، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم پاکستان میں تھے تو ہم کیسی قوتوں میں تھے دوسروں سے۔ یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ انسان دوسروں پہ تو تنقید بڑے کھلے دل سے کرتا ہے لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ اپنے بارے میں یہ توجہ اللہ نے دلائی ہے کہ خود اپنے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں غور کرو کہ تمہاری اپنی بھی حالت تھی ایک ایسی، تم بھی ایک وقت میں اپنے دین کو چھپاتے تھے اور تمہاری حالت ایسی نہیں تھی کہ اللہ نے دین کا اعلان کر سکے، اور اگر کوئی دوسرا ایسا کر رہا ہے، اسے اپنے دین کو چھپا رکھا ہے خوف سے یا ڈر سے، اس کو تم قتل کرنا چاہو تو کتنی غلط بات ہے۔ دوسروں کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، دوسروں کے بارے میں انسان کو اپنا دل کھلا رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کڑا محاسبہ اپنی ذات کا کرنا چاہیے، زیادہ تنقید اپنے آپ پہ کرنی چاہیے کہ مجھ میں کیا خرابیاں ہیں، مجھ میں کیا گناہ ہیں، میں اپنی کس بات کی اصلاح کروں۔ دوسروں کے گناہ دیکھ رہے، دوسروں کے نقائص دیکھ رہے، دوسروں کی برائیاں دیکھنی،
اللہ نے منع فرمایا کہ تم بھی ایک وقت ایسا تھا جب تم بھی اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھے، آج تم ان پہ اعتراض کرتے ہو، تم ان کو قتل کرتے ہو کہ یہ فریب دے رہے ہیں. فریب نہیں ہے، ممکن ہے دل سے وہ مسلمان ہی ہو، لیکن تم اپنے وقت جو ہے اس کو مت بھولو، تم بھی ایک وقت میں ایسے ہی تھے. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پہ احسان کیا. دین کا آ جانا، اسلام کا آ جانا، عقیدے کا صحیح ہو جانا، اعمال کی اصلاح ہو جانی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پہ احسان کیا، تمہارے عقائد درست کر دیے، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی، تمہیں اسلام کی نعمت عطا فرما دی، تمہیں اللہ کے رسول کی رفاقت عطا فرما دی. فتبینوا، پھر اللہ نے تحقیق فرمائی کہ کسی کو قتل کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو کہ واقعی وہ کافر ہے، واقعی وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور اگر وہ دھوکہ نہیں دے رہا تم اسے قتل کر دیتے ہو تو پھر تم گنہگار ہو، وہ گنہگار نہیں ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. سبحان اللہ. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے انڈیا میں اپنے گھر میں درس قرآن کا اہتمام کیا ہے، جو کہ ماہ میں ایک بار خواتین و حضرات کے لیے ہے. دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص اور استقامت عطا فرمائے. بہت ہی الحمدللہ خوشی کی بات ہے، اور یہ واجب ہے ہم سب دین کے معاملے میں. یہ دین جو ہے وہ اسی طرح پھیلا ہے، اور جب ہم دین سیکھ لیتے ہیں تو ہم پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس دین کو آگے پہنچائیں اپنی استطاعت کے مطابق، جتنے بھی استطاعت ہے، اپنے گلی محلے میں، اپنے گھر بار میں، اپنے شہر میں، جتنا بھی انسان کر سکے، خواہ گھر میں بچوں کو پڑھا کے کر سکے یا درس کا سلسلہ شروع کر کے کر سکے. بہت ہی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے، اللہ شرف قبولیت بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خلوص بھی عطا فرمائے. لیکن اس معاملے میں جیسے کہ میں اس معاملے میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ مقصد و حکمت جو ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھیں. لڑائی جھگڑے سے بہت زیادہ گریز کریں، اختلافات سے بہت زیادہ گریز کریں، اور جو بنیادی بات ہے، جو اصل چیز ہے قرآن کا دوسروں تک پہنچانا، اس پہ اپنی نظر رکھیں. فروعی مسائل میں بعض اوقات الجھ کے ہم جو بڑا فائدہ ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس کا نقصان کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بڑا فائدہ ہے اسے حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے. بھائی نے لکھا ہے کدو کھانا سنت رسول ہے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ کدو کھانا پسند کرنے کو کھانا ناپسند کرنے پر ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ مستحب انہیں کہا جا سکتا ہے، اس کا جو تعلق ہے نا وہ آپ کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ ہے. اس پہ کوئی ایسی بات کہنا کہ اگر وہ کوئی نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے یا گناہ گار ہے، ایسی بات نہیں ہوتی. کدو کے بارے میں اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور حضرت انس بھی کہتے ہیں کہ سالن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو تلاش کر رہے تھے اور نکال کے کھا رہے تھے. اس کے بعد میں نے بھی پسند کرنے شروع کر دیے. حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں بھی حدیث ہے، اور یہ دونوں حدیثیں مسلم شریف میں موجود ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی طبعاً ناپسند کرتا ہے کدو کو تو انشاءاللہ گنہگار نہیں ہے. جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک سمجھ کے اس پہ عمل کرتا ہے انشاءاللہ اس کے لیے تو فائدہ ہے. لیکن اگر کوئی اس کو ناپسند کرتا ہے تو انشاءاللہ اس پہ کوئی وبال نہیں ہے یا کوئی گناہ نہیں ہے. شراب کا ممنوع کب ہوئی؟ 2-3 مراحل ہیں اس کے حرمت کے، اور میرا گمان یہی ہے کہ شاید غزوہ احد کے بعد ہی ہوئی ہے. جو آخری حکم تھا وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے. کیا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے؟ اجتماعی طور پہ اس کا اہتمام کرنا یہ ثابت نہیں ہے،
لیکن انفرادی طور پہ جو آدمی نماز کے بعد دعا کرنا چاہتا ہے وہ دعا کر سکتا ہے، اور جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ دعا ہے اور کیا ہے، جو مصنون اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ دعا ہی ہے۔ اس لیے انفرادی طور پہ اگر ان اذکار کے علاوہ بھی کوئی آدمی اور اذکار بھی کرنا چاہتا ہے انفرادی طور پہ تو اس میں حرج نہیں۔ یہ ایک بھائی ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے درس کے مستقل ساتھی تھے، بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے والد کی حسنات قبول فرمائے، اور ان کی کوتاہی اور لفظوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے انہیں، اور جنت کے اعلیٰ ترین درجوں سے نوازے انہیں۔ اسی طرح ہمارے بھائی ہیں ساتھ صاحب، ان کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی حسنات اللہ قبول فرمائے، اور ان کی کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے چچا ہے اور کتنے اسلام نہ لائے؟ ابو سفیان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا جو ہے وہ ثابت ہے، لیکن بعض نے تاریخ میں 12 یا 13 لکھے ہیں، لیکن اس کے بارے میں صحیح روان بانپوری صاحب نے وضاحت کی ہے کہ جو 12 اور 13 کے ہیں وہ اصل میں جو 10 میں سے ہیں انہی میں سے 2 نام ہیں۔ باللہ عالم بسواب 10 چچا تھے، ان میں سے 3 یا 4 ایمان لائے ہیں اور باقی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، 4 ہیں یا 5 ہیں باللہ عالم بسواب۔ کیا وتر نماز تہجد کے ساتھ پڑھنے کا اجر و ثواب پوری رات عبادت کرنے کے برابر ہے؟ وتر نماز تہجد کے ساتھ پڑھنے کا، تہجد کی نماز جو ہے یہ افضل نماز ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب بتایا ہے، لیکن جو صحیح حدیث مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور امام کے واپس پلٹنے کے ساتھ واپس پلٹے اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے اور پھر امام کے پلٹنے کے ساتھ واپس پلٹے اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے آدمی کو انشاءاللہ پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ بات تو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب یہ تہجد کے ساتھ وتر پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ ساری رات کے قیام کا برابر ہے، یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ میری ڈیوٹی عیسائی اور ہندو لوگوں کے ساتھ ہے، کیا میں ان کے ساتھ کھانا پینا کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ حالانکہ ان کا اخلاق اور کردار بہت اچھا ہے۔ اگر ان کے کھانے پینے میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ حلال چیزیں بیٹھ کے کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، الا یہ کہ وہ دین کے معاملے میں کوئی کام نہ کرنے والے ہوں، اسلام کو برا نہ سمجھنے والے ہوں، اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہنے والے ہوں، قرآن کے بارے میں کوئی بری بات، اخلاق اور کردار اچھا ہے تو پھر حلال چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لینے میں انشاءاللہ حرج نہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد جو وقت فرض نماز سے پہلے دیا جاتا ہے اور 2 رکعت ہم ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہ سنت تقریری ہے، اور صحابہ سے بھی یہ ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مغرب کی اذان کے بعد اور فرض نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، اور یہ سنت تقریری کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھتے لوگوں کو دیکھا اور منع نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھے اس کے لیے ثواب ہے، جو نہ پڑھے اس کے لیے گناہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میرے بھائی اور بہن کے ساتھ ہمارے رشتہ دار بہت زیادتی کرتے ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، انتقال کر گئے ہیں، اور اچھا مشورہ دیں، دعا کریں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو۔ اور آپ کے لیے مشورہ تو یہی ہے کہ آپ صبر کریں، جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے اس کے جواب میں
ظلم اور زیادتی کرنا یہ تو درست نہیں ہے، البتہ اس سے بچاؤ کی تدبیر ضرور کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کے ظلم سے آپ کو محفوظ رکھیں، اور جہاں تک ممکن ہو صبر کریں۔ انشاءاللہ صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیں گے۔ خودکشی کرنا تو حرام ہے، لیکن موت کی آرزو غصے یا پریشانی کے عالم میں کرنا کیسا ہے؟ بچے فوت ہو جائے اور وہ بھی موت کی آرزو کرے۔ موت کی آرزو اپنے دین کے تحفظ کے لیے اور دنیا کے فطروں سے بچنے کے لیے موت کی آرزو کرنا انشاءاللہ جائز ہے۔ اس کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں کہ یا اللہ جب تک میری زندگی آپ کے علم میں میرے لیے اچھی ہے جب تک مجھے زندہ رکھ، اور جب آپ کے علم میں میری موت میرے لیے اچھی ہے مجھے موت دے دے۔ یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، جو آدمی پڑھنا چاہیں دعا کی کتابوں میں یہ انشاءاللہ لکھے ہیں۔ یہ ایک بھائی لکھا ہے کہ ان کی صاحب وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بہن بھائی ہاتھی میں شریک ہیں۔ والد کی وراثت میں بہن بھائی ہر چیز میں شریک ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو بھی وراثت کی چیزیں ہیں ان سب میں اس کے بہن بھائی شریک ہیں۔ اگر پہلی طلاق پر خامن مر جائے تو کیا عورت وراثت میں شریک ہوگی؟ اگر پہلی طلاق دینے کے بعد فوت ہو جاتا ہے شوہر تو ظاہر ہے کہ جو سنت طریقہ ہے طلاق کا وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ طلاق کہہ کے انسان 3 مہینے رجوع نہ کرے تو طلاق بتہ ہو جاتی ہے، مکمل طور پہ طلاق ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ طلاق دی آدمی نے، اب شوہر فوت ہو گیا، ظاہر 3 مہینے کا عرصہ تو گزر جائے گا، یا پھر وہ اپنی موجودگی میں رجوع کی بات کر لے پھر تو اور بات ہے، لیکن اگر اسے اپنی زندگی میں رجوع کی بات نہیں کی، فوت ہو گیا تو اس کو طلاق ہو گئی۔ اب طلاق ہونے کے بعد اگر تو 3 مہینے کا عرصہ 3 مہینے کا عرصہ ہے رجوع کا، رجوع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے اور وہ طلاق وراثت سے معلوم ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا، آپ میری جو بات اس وقت ذہن میں یہی آ رہی ہے کہ وہ عورت کیونکہ 3 مہینے کے بعد طلاق بتہ واقع ہو جاتی ہے اور طلاق ہونے کے بعد وہ وراثت کی مستحق نہیں رہتی۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے دوست ہیں کینسر کے مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا اللہ تعالیٰ فرمائے۔ خون نہائی کی دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیک ارادہ اور نیک خواہش پوری فرمائے۔ ہمارے دوست شرکا میں کام کرتے ہیں، ختم کر کے بعد باہر کام کرتے ہیں، ڈیوٹی ختم کر کے تو ختم کرنے کے بعد اگر کوئی اور آدمی کام کرتا ہے اور اس کے کانٹریکٹ میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے کہ یہ کہیں اور کام نہیں کرے گا تو پھر جائز ہے، لیکن اگر کانٹریکٹ میں ایسی بات ہے کہ یہ کہیں اور کام نہیں کرے گا تو پھر کانٹریکٹ کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔